میرا نام سائمہ ہے۔ یہ جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں یہ کہانی بالکل سچی ہے، جو ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی کے ساتھ پیش آئی جو ہمارے محلے میں رہتی تھی، جس کا نام ثانیہ تھا۔ ثانیہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، خاص کر اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ جو بھی دیکھتا تعریف کیے بنا نہیں رہ پاتا تھا۔ اس لیے جو بھی واقعات اس کے ساتھ پیش آئے اس کی آنکھوں ہی کی وجہ سے یہ سارے واقعات ایک کہانی کی صورت اختیار کر گئے۔ اس کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوا۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ثانیہ سمیت گھر میں 5 افراد تھے۔ اس کی امی مریم، چھوٹی بہن ثنا جو اس سے 3 سال چھوٹی تھی، اور ایک بھائی ریحان جو اس سے 2 سال بڑا تھا۔ ثانیہ جس کی عمر 18 سال تھی۔ ثانیہ کی سہیلی زبیدہ کے بھائی کی شادی تھی۔ آج شادی کا پہلا دن تھا۔ وہ صبح ہی ثانیہ کو لے کر جانے کے لیے آئی۔ زیادہ تر ثانیہ کہیں نہیں جاتی تھی، کوئی بھی فنکشن ہو اس کی امی یا ثنا چلی جاتی تھی۔ آج بھی اس نے سوچا میں شادی کے دوسرے دن چلی جاؤں گی۔ زبیدہ کے اصرار کے باوجود اس نے انکار کر دیا۔ جب کسی طرح نہیں مانی تو زبیدہ کھڑی ہوئی، کہنے لگی اچھا نہیں جاتی تو نہ جاؤ، اب دیکھنا کبھی میں بھی تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ تو جب زبیدہ ناراض ہو کر جانے لگی تو اس کی امی بولی کیا بدتمیزی ہے ثانیہ، تمہاری سہیلی تمہیں اتنے پیار سے بلا رہی ہے، تمہارا تو ویسے بھی لوگوں میں دل گھبراتا ہے۔ اچھا ایسا کرنا شام کو چلی جانا۔ ثانیہ اپنی امی کے کہنے سے راضی ہو گئی۔ اچھا بھائی میں شام کو آ جاؤں گی، اب تو ناراض نہیں ہونا۔ شام ہوتے ہی دونوں بہنیں تیار ہونے لگی۔ جب تیار ہو گئی تو امی بولی اب تو تمہارا بھائی بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اب مغرب کی اذان کا ٹائم ہے، لگتا ہے نماز پڑھ کر ہی آئے گا، اس لیے میں تم لوگوں کو چھوڑ آتی ہوں۔ ثانیہ کے گھر سے زبیدہ کے گھر تک کا راستہ تو 10 منٹ میں طے ہوتا تھا۔ راستے میں قبرستان پڑتا تھا جس کے ساتھ سیدھی سڑک جاتی تھی جو کافی لمبی تھی، پھر دائیں طرف کو بھی ملتی تھی، تو تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے زبیدہ کا گھر آتا تھا۔ سڑک کی بائیں طرف قبرستان تھا۔ اب سڑک کا تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا۔ ثانیہ کی امی بولی میری ٹانگوں میں تو ویسے بھی درد ہے، فاصلہ بھی تھوڑا سا ہے، اس لیے میں یہاں سے دیکھتی ہوں، آگے سے تم دونوں اچھی طرح سے منہ چھپا کر چلی جاؤ۔ اس طرح وہ اکیلی جانے لگی۔ ابھی وہ سڑک کی بائیں طرف مڑ رہی تھی کہ ثانیہ کا دل گھبرانے لگا، اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی اور ٹانگوں میں بھی شدید درد تھا۔ اس نے ثنا کا سہارا لیا اور کہنے لگی پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ بامشکل زبیدہ کے گھر کے دروازے تک پہنچی کہ اچانک ٹھیک ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ شادی والے گھر اتنے سارے لوگوں میں وہ پہلے تو گھبرا رہی تھی، پھر کچھ دیر بعد بالکل نارمل ہو گئی اور اسے مزہ آنے لگا۔ رات دیر تک لڑکیاں ڈھول کی تھاپ پر گانے گاتی رہیں، تو ان میں سے ایک لڑکی زبیدہ سے کہنے لگی زبیدہ تمہاری سہیلی کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، یہ تو جس وقت سے آئی ہے میری نظر تو بار بار اس کی آنکھوں پر چلی جاتی ہے، کاش میری آنکھیں بھی ایسی ہوتی۔ بہت ساری لڑکیاں اس کی آنکھوں کے متعلق باتیں کرنے لگی، کتنی بڑی اور چمک والی آنکھیں ہیں، اور پلکیں اتنی بڑی ہیں جیسے نکلی لگائی ہوں۔ اس کا دل پھر گھبرانے لگا، سر میں ٹانگوں میں شدید درد جاگ اٹھا۔ چپکے سے بہن کو بلانے کے لیے بھیجا اور خود پر قابو کیے بیٹھی رہی۔ پانی پینے کے کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی۔ صبح بھی اس طرح اس کی حالت ہونے لگی تو اس نے سوچا مجھے گھر چلے جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ میرا تماشا ہی بن جائے۔ اس نے دوست سے جھوٹ بولا کہ میری کچھ چیزیں گھر پر رہ گئی ہیں، اس لیے وہ لینے جا رہی ہے۔ جب اس کی امی نے پوچھا اتنی جلدی کیوں آ گئی تو ثانیہ بولی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اپنا حال بتایا تو کہنے لگی تمہارا تو ویسے بھی دل لوگوں میں گھبراتا ہے، اچھا چھوڑو، جاؤ اپنے کمرے میں لیٹ جاؤ۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کا دل پھر گھبرانے لگا۔ اس کی حالت بری طرح سے خراب ہو رہی تھی، اسے لگا جیسے اس کے سینے پر کوئی بیٹھا ہو۔ اس کی آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھی، اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ثنا اور امی دونوں باہر تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ثنا کسی ضرورت کے تحت کمرے میں آئی۔ جب ثانیہ کو دیکھا پہلے تو کچھ حیرت سے دیکھا، پھر خیال آنے پر چیخ مار کر امی کو بلایا۔ جب وہ آئیں اور بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر سناٹے میں آ گئیں۔ کیا ہوا ثانیہ، میرے بچے کیا ہوا؟ ثنا گلی میں کسی بچے کو دیکھ کر تمہارے ابو کو بلا لاؤ، وہ گلی کی نکڑ والی دکان پر ہوں گے۔ ثنا تیزی سے باہر دوڑی، وہ اس پر سبق پڑھ کر پھونکنے لگی۔ پڑھنے سے اس کی حالت کچھ سنبھلی،
پر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اس کے ابو آئے، ابھی مریم انٹی انہیں یہ واقعہ سنا ہی رہی تھی کہ ثانیہ کی حالت پھر ویسے ہونے لگی۔ یہ دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا یہ حال تھا۔ تو وہ بولے، مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے، تم اس پر آیت الکرسی پڑھو، میں جا کر مولوی صاحب کو بلا لاؤں۔ مولوی صاحب ایک دیندار اور نیک شخص تھے، انہیں کچھ زیادہ تو تجربہ نہیں تھا، پھر بھی بتا دیتے تھے کہ آیا یہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ ثانیہ چیخنے لگی، خبردار اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ اس کی باتوں سے یہ مولوی صاحب کو پتہ لگ گیا، پھر بھی وہ پوچھنے لگے، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ کیوں بچی کو ستا رہے ہو؟ ثانیہ ہنسنے لگی اور مولوی صاحب کے بہت بار پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بولی اور ہنستی رہی۔ مولوی صاحب اس پر آیت الکرسی اور سورہ ناس پڑھنے لگے۔ وہ چیخنے لگی، چیخیں مارتے ہوئے وہ چارپائی سے گر گئی، آنکھیں بند کر لی اور ہنسنا بند کر دیا اور آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا درد ختم ہو چکا تھا، اس لیے حیرانی سے مولوی صاحب اور سب گھر والوں کو دیکھنے لگی اور امی سے پوچھا، کیا بات ہے امی، آپ سب اتنے پریشان کیوں ہیں اور مولوی صاحب کیوں آئے ہوئے ہیں؟ جب ہوش میں آئی تو یہ سب باتیں پوچھنے لگی، مجھے کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں بیٹا، وہ تمہارے سر میں درد تھا اس لیے بے ہوش ہو گئی تھی، تو مولوی صاحب کو بلا لیا کہ تم پر دم وغیرہ کر دیں۔ امی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، خدا کے لیے مجھے سچ بتائیں۔ مولوی صاحب نے سب بتا دیا اور بولی، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بٹ صاحب، ساتھ والے گاؤں میں جو عامل صاحب رہتے ہیں، نور محمد، تم ایسا کرو آج ہی جاؤ اور اسے ساتھ لے آؤ تاکہ یہ معاملہ جلدی نمٹ جائے۔ وہ اسی وقت گھر سے نکلے دوسرے گاؤں میں جانے کے لیے۔ ٹانگے پر 25 یا 30 منٹ لگے تھے، اس لیے جب وہاں پہنچے اور پیر صاحب کے ایک آدمی سے ملے، وہ کہنے لگا کہ پیر صاحب تو شہر گئے ہوئے ہیں اپنے کسی عزیز کے ہاں، ان کے بیٹے کے ساتھ بھی کچھ ایسا مسئلہ ہے، اس لیے وہ تو 2 دن بعد آئیں گے۔ آپ ایسا کرو پرسوں شام کو آ جانا۔ تو وہ پریشان سے گھر آ گئے اور ثانیہ کی امی سے بولے کہ 2-3 دن صبر کرنا پڑے گا، تم ایسا کرو ثانیہ کو پانی دم کر کے پلاتی رہو، اسے اتنے دورے نہ پڑیں۔ رات دیر تک وہ ثانیہ پر سبق پڑھ کر پھونکتی رہی۔ رات کے 11:15 کا ٹائم تھا، انہیں پیاس محسوس ہوئی، وہ اٹھ کر پانی پینے باہر نکلی۔ جب پانی پی کر کمرے میں جانے لگی تو دیکھا دروازے پر ثانیہ کھڑی ہے۔ وہ پوچھنے لگی، کیا بات ہے بیٹا، کیا پیاس لگی ہے؟ تو ثانیہ ہنسنے لگی۔ جب دیر تک ہنستی رہی تو امی سے بولی، ذرا کمرے میں تو دیکھیے۔ تو وہ آگے ہو کر کمرے میں دیکھنے گئیں اور ان کی نظر جب بیڈ پر پڑی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھا ایک دوسری ثانیہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ان کی تو ڈر کے مارے کوئی آواز بھی نہ نکلی، اس لیے جلدی سے بستر پر لیٹ کر سبق پڑھ کر کمرے میں پھونکا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسرے دن بھی اس طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ان کی پڑوس کی ایک عورت اپنے گھر جانے لگی تو اس کی نظر ان کی چھت پر پڑ گئی۔ گاؤں میں زیادہ تر گھروں میں چھت کی دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ صاحبہ ہلکے گلابی کام والا جوڑا پہنی کھڑی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ بولی، ثانیہ یہ تم چھت پر کیوں کھڑی ہو؟ کیا اب پردہ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ بھائی یا باپ نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی۔ ثانیہ نے اس عورت کو کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا اور نیچے اترنے لگی۔ اس کی نظروں میں پتہ نہیں کیا تھا، وہ عورت لرز گئی۔ خیر جب گھر میں داخل ہوئی تو اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ دیکھا ثانیہ صحن پر چارپائی پر ہے اور اس کی شکل بھی جیسے برسوں سے بیمار ہو۔ تو وہ مریم سے بولی، اے مریم، ابھی تو ثانیہ اتنے اچھے لباس میں چھت پر کھڑی تھی اور ایک دم سے اس نے کپڑے کیسے بدل لیے؟ اس نے کہا کہیں جادو تو نہیں سیکھ لیا؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں تمہارا وہم ہوگا، ثانیہ تو صبح سے یہاں لیٹی ہے۔ مریم سمجھ گئی اس لیے ٹال گئی۔ تو وہ عورت کہنے لگی، نہ بھائی نہ، میں تو نہ مانوں، ارے مجھے تو لگتا ہے تم لوگوں کے گھر سایہ ہو گیا ہے، اور ثانیہ تو مجھے نیچے بھی اور چھت پر بھی نظر آئی ہے، میں تو چلتی ہوں۔ اس طرح سارے محلے کو پتہ لگ گیا کہ ثانیہ پہ کسی عصیب کا سایہ ہے۔ شام تک عورتوں کا آنا جانا لگا رہا۔ ثانیہ کی امی پریشان تھی کہ اتنی جلدی لوگوں کو پتہ لگ گیا اور اسی عورت کو کوسے جا رہی تھی۔ خیر جب 2 دن بٹ صاحب عامل کے پاس گئے تو انہیں موجود پایا۔ جب انہیں بیٹی کا معاملہ بتایا تو وہ اسی ٹائم ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ثانیہ کے بھائی ریحان بولا، ابو ابھی ثانیہ کو پھر دورہ پڑا تھا۔ پیر صاحب ثانیہ کے کمرے میں گئے تو ثانیہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور غصے سے عامل کو دیکھنے لگی۔ عامل صاحب بولے،
تم سب بیٹھو، میں ابھی عمل کر کے پتہ چلاتا ہوں، آپ اور ریحان اسے پکڑ لیں۔ اور وہ زمین پر بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہے تھے ثانیہ کی چیخ بلند ہوتی جا رہی تھی، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ پیر صاحب نے ایک دفعہ تسبیح پڑھ لی اور اٹھ کے ثانیہ کے ماتھے پر لگائی اور بولے، تم کون ہو اور تمہارے ساتھ کون کون ہے؟ ثانیہ کہنے لگی، میں نہیں بتاؤں گی، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں اسے مار ڈالوں گی۔ میں دیکھتا ہوں تو کس طرح نہیں بتائے گی۔ وہ دوسری دفعہ تسبیح پڑھنے لگے، پھر بھی نہیں بتایا۔ جب تیسری بار پڑھ کر تسبیح ثانیہ کے ماتھے پر لگائی تو ثانیہ اپنی گردن پکڑ کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ عامل صاحب بولے، بٹ صاحب میں کل پھر آؤں گا اور ایسا عمل کروں گا، یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی اور ان پر جو آسیب ہو چکا ہے وہ جلدی بھاگ جائے گا۔ ویسے اس کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا سایہ ہے۔ اچھا میں کل رات 11 بجے عمل کروں گا۔ دوسرے دن رات 10:30 بجے کے قریب وہ آ گئے۔ اس وقت ثانیہ سوئی ہوئی تھی۔ 11 بجے اس نے ثانیہ کے گرد حصار کھینچا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے اور زمین پر بیٹھ کر کوئی عمل کرنے لگے کہ ثانیہ چیخ مار اٹھ بیٹھی اور غصے سے عامل صاحب کو دیکھنے لگی اور بولی، چلے جاؤ۔ پر عامل صاحب پڑھتے رہے اور اٹھ کر تسبیح ثانیہ کے ماتھے پر لگائی اور بولے، اب بتا تو کون ہے اور اس بچی پر کیوں قبضہ جمائے بیٹھا ہے؟ وہ چیخنے لگی، پہلے یہ تسبیح ہٹاؤ۔ انہوں نے تسبیح ہٹائی، پھر وہ بولی، میرا نام شہناز ہے اور میرے ساتھ میرا بھائی عمران تھا، پر وہ کل بھاگ گیا تھا آپ کے عمل کی وجہ سے، لیکن میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں دیکھ لوں گا کیسے نہیں جائے گی۔ جلدی بتا اس بچی کا پیچھا کیسے چھوڑے گی اور اس بچی پر کیسے سوار ہوئی؟ تو وہ بولی، جس دن یہ اور اس کی بہن شادی میں جا رہے تھے، جب قبرستان کے قریب سے گزر ہوا تو میں اور میرا بھائی ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا سارا منہ چھپایا ہوا تھا، صرف آنکھیں باہر تھیں۔ میں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی میں بالکل پاگل ہو گئی۔ میں نے پہلے کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھی، اس لیے میں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کے جسم پر قبضہ کر لیا۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ رہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح ثانیہ نقصان میں رہے گی، اس لیے اب تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ وہ بولی، میں نہیں جاؤں گی۔ میں بھی دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں جائے گی۔ وہ دوبارہ عمل پڑھنے لگے تو ثانیہ چیخنے لگی اور وہ بولی، رک جاؤ، میں چلی جاتی ہوں، پر میں بھی اسے ایسی بیماری لگا کے جاؤں گی، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ یہ کہہ کر ثانیہ بے ہوش ہو گئی تو پیر صاحب بولے کہ شہناز اس کا جسم چھوڑ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر بھی آ جائے۔ میں تمہیں ایک تعویذ دوں گا، اس کے بازو سے 3 دن تک باندھنا، پھر وہ کبھی نہیں آ سکے گی۔ اس طرح ثانیہ شہناز کے سائے سے آزاد تو ہو گئی، پر اس کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی، اس کا سر ہر وقت چکراتا رہتا تھا۔ اس کے ابو ثانیہ کو اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تھے۔ ڈاکٹر اپنی سمجھ کے مطابق دوائی دے دیتے تھے، پر اس سے بھی کچھ افادہ نہیں ہوا تھا۔ گھر والے پریشان رہتے تھے۔ آج رات کی 14ویں رات تھی، سارا گاؤں چاند کی چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ رات کے 11:45 بجے صاحبہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ ثانیہ کو ایسے لگا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ ثانیہ نے آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھا تو سکتے میں رہ گئی۔ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی لال جوڑا پہنے اور بال کھولے کھڑی تھی۔ تم کون ہو؟ ثانیہ سے ڈر کے مارے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ڈرو نہیں، میں شہناز ہوں، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن فکر نہ کرو، میں تمہیں بالکل ٹھیک کر دوں گی۔ میں تمہیں بیماری نہیں لگاتی، میں یہ سب غصے میں کر گئی تھی۔ میں تمہارے پاس سے جانا نہیں چاہتی تھی، تم مجھے عزیز تھی، خاص کر تمہاری آنکھیں، اس لیے مجھے معاف کر دو اور یہ تعویذ 7 دن گلے میں ڈالے رکھو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ثانیہ خاموشی سے اسے دیکھتے جا رہی تھی۔ اچھا میں اب چلتی ہوں۔ ثانیہ جس کا ڈر کافی حد تک ختم ہو گیا تھا کہنے لگی، بیٹھو نا۔ نہیں میں چلتی ہوں، پھر کبھی آؤں گی، 7 دن بعد جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تب آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ ثانیہ فوراً اٹھی اور گھر والوں کو اٹھا کر سب کچھ بتا دیا۔ اس کی امی یقین نہیں کر رہی تھی۔ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ جب ثانیہ نے انہیں تعویذ دکھایا تب انہیں یقین ہوا۔ اس طرح 7 دن گزر گئے۔ ثانیہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ رات کو سب شہناز کا انتظار کر رہے تھے۔ جب 12 بجے تو ثانیہ بولی، شہناز تم آ گئی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تو اس کے گھر والے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ شہناز کہاں ہے، ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی۔ تو شہناز بولی، ثانیہ میں تمہیں منع کرنا بھول گئی تھی کہ اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا، اس لیے تم نے تو بتا دیا۔ میں یہاں بڑی مشکل سے اجازت مانگ کے آئی ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ضرور آؤں گی۔
میں اب کسی اور کے سامنے نہیں آنا چاہتی، یہ میری آواز سن رہے ہیں، اس لیے ان سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں۔ سب اس کی آواز سن رہے تھے تو سوائے ثانیہ کے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو شہناز بولی، تم کیسی ہو ثانیہ؟ اس طرح وہ آپس میں باتیں کرنے لگی تو ثانیہ بولی، شہناز، جنوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، تو کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ تو شہناز بولی، میں ابھی تم سے یہ کہنے لگی تھی کہ ٹھیک آج سے 7 دن بعد میری شادی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ضرور آؤ گی نا؟ لیکن کیسے آ سکتی ہوں؟ وہاں تو سب جن ہوں گے اور مجھے تو ڈر لگے گا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، میں ہوں گی نا تمہارے ساتھ۔ تم اپنی چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے آنا رات کو 12 بجے کے بعد۔ جو سڑک کے قریب درخت ہی درخت ہے، ویران سی جگہ ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، ثانیہ نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، وہاں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اچھا، بہت دیر ہو گئی ہے، میں اب چلتی ہوں۔ ثانیہ نے کہا، میں یہ سب اپنے گھر والوں کو بتا سکتی ہوں، کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر تو میں نہیں آ سکتی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم نے ویسے بھی سب کچھ بتا دیا ہے تو یہ بھی بتا دینا، پر آنا ضرور۔ ثانیہ نے صبح ہی اپنی امی سے اجازت مانگی تو ابو بولے، ٹھیک ہے، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ چلا جائے گا۔ نہیں ابو، اس نے صرف ثانیہ کو آنے کو کہا ہے۔ ایسے کریں ریحان بھائی مجھے وہاں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے اور پھر دوبارہ جا کر واپس لے آئیں گے۔ اور آج جمعرات تھی، ثانیہ رات 12 بجے کا ویٹ کر رہی تھی۔ رات 10 بجے تو امی بولی، تم دونوں کپڑے وغیرہ پہن لو، صرف 2 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ ثانیہ نے آج کے لیے بہت ہی خوبصورت سا جوڑا بنوایا تھا۔ ثانیہ کے جہیز کے لیے اس کی امی نے سرخ رنگ کا بہت ہی خوبصورت جوڑا بنوا رکھا تھا۔ ثانیہ نے امی سے اجازت مانگی، امی میں یہ شہناز کو گفٹ کر دوں؟ اس کی امی نے فوراً اجازت دے دی۔ رات 12 بجے جب وہ تینوں وہاں پہنچے تو ثانیہ اور ثنا دنگ رہ گئے۔ وہ ویران سی جگہ روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ شہناز سامنے آ گئی۔ اس نے خوبصورت دلہنوں والا سرخ جوڑا پہن رکھا تھا۔ وہ ثانیہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، پر نہ ہاتھ ملایا نہ گلے لگی، ذرا فاصلے سے کھڑی رہی۔ ثانیہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ شہناز تم بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو دلہن کے روپ میں۔ یہ دیکھو میں بھی تمہارے لیے سرخ رنگ کا جوڑا لائی ہوں، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ تمہیں سرخ رنگ بہت پسند ہے۔ تم 2 دفعہ آئیں تو تم نے 2 دفعہ ہی سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ شہناز نے جوڑا دیکھا اور اسے بہت ہی پسند آیا اور بولی، مجھے واقعی سرخ رنگ بہت پسند ہے۔ آؤ میں تمہیں اور جن لڑکیوں سے ملواتی ہوں۔ ثانیہ نے دیکھا کہ کچھ تو لڑکیاں اتنی خوبصورت تھیں، کچھ تو بہت ہی خوبصورت تھیں۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ثانیہ شہناز سے بولی، بھائی اپنا دولہا تو دکھاؤ، وہ کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عبداللہ ہے، ابھی بارات لے کر آئے گا تو دیکھ لینا۔ پھر شہناز کی جن سہیلیاں ان دونوں کو کھانے کی طرف لے گئیں۔ ثانیہ اور ثنا نے بہت مزے کے کھانے کھائے۔ تھوڑی دیر کے بعد بارات کا ٹائم ہو گیا۔ ثانیہ نے دولہا دیکھا تو شہناز سے کہا، دولہا تو بہت خوبصورت ہے۔ شہناز ہنس پڑی اور دولہے کے متعلق اور کچھ بتانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بالکل انسانوں پر مسلط طریقے سے ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد شہناز اٹھ کے ثانیہ کے پاس آئی جو تھوڑی دور کھڑی تھی۔ بولی، اچھا ثانیہ اب تم کیا کرو گی؟ جاؤ اب میں رخصت ہو گئی تو تمہیں سب کچھ نظر آنا بند ہو جائے گا۔ تم آنکھیں بند کرو، میں تمہیں پہنچا دیتی ہوں۔ لیکن شہناز کیا تم دوبارہ مجھ سے ملنے آؤ گی؟ ہاں میں تم سے ملنے آؤں گی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس نے ساری روایت اپنے گھر والوں کو سنائی۔ آج ثانیہ کی شادی ہو چکی ہے، وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ پہلے شہناز ہر ہفتے آتی تھی لیکن اب ذرا دیر سے آتی ہے۔ وہ کہتی ہے میری مجبوریاں ہیں لیکن میں تم سے ملنے ضرور آیا کروں گی، لیکن وہ دیر سے صحیح پر ملنے ضرور آتی ہے۔ جب ثانیہ کی شادی تھی تو اس نے ثانیہ کو ہیرے اور سونے کا ایک بہت ہی خوبصورت ہار دیا تھا۔ اس کی اتنی چمک تھی کہ جو بھی ہار کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں چندھیا جاتی تھیں۔ وہ ہار ثانیہ نے آج بھی بہت سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ ثانیہ اور شہناز آج بھی بہت پکی سہیلیاں ہیں، دیر سے ملتی ہیں مگر ملتی ضرور ہیں۔